ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات و خدمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زما وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، ایک بہت ہی خوبصورت صبح مکہ کی عورتیں خانہ کعبہ خدا تعالیٰ کے گھر جمع ہیں، خوش گپیوں میں مصروف ہیں، کہکے لگ رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہیں ایک عورت باوقار مہذب شخصیت کی حامل طواف سے فارغ ہوئی۔ وہ اپنی شخصیت سے ہی ایک بڑے سلجھے ہوئے خاندان کا چشم و چراغ معلوم ہوتی ہیں۔ ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ ہے، مالی آسودگی اور ذہانت ان کے چہرے سے ظاہر ہے۔ اسی اثنا میں ایک آدمی نمودار ہوا، سب کو مخاطب کیا، اے مکے کی عورتوں۔ سب دم بخود ہو کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ وہ بولا، تمہارے ہاں ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ تم عورتوں میں سے جس کو اس کے نکاح کا پیغام ملے، بغیر سوچے سمجھے رشتہ کے لیے ہاں کر دو۔ یہ سننا تھا کہ عورتیں غصے سے لال پیلی ہو گئیں اور اسے کوسا کہ اس بات کے لیے ہمارا اتنا وقت ضائع کر دیا۔ کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے پاگل، اور پھر اپنی باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ وہ باوقار خاتون بھی یہ سب سن رہی تھی۔ وہ اجنبی شخص دراصل ایک یہودی عالم تھا، اپنے مقدس کتاب کے علم کی بنیاد پر جو انکشافات کر رہا تھا وہ در حقیقت انہیں قابل عزت خاتون کے لیے تھا۔ یہ طیبہ طاہرہ خاتون کوئی اور نہیں، مکے کی بڑی تاجرہ امیر خاتون ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 555 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئیں۔ ایک معروف تاجر خویلد بن اسد کے آنگن میں آنکھیں کھولیں۔ ابابیلوں کے ذریعے ابراہ کی بربادی کے واقعے کے وقت 15 برس کی تھیں اور 5 پشتوں کے بعد ان کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والد عرب کے طویل جنگ حرب فجار میں قتل ہوئے تو ان کی ذمہ داری ان کے چچا عمر بن سعد نے سنبھال لی۔ ان کے قریبی عزیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو پہلے پہچاننے والے ورقہ بن نوفل اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی حکیم بن حزام شامل ہیں۔ حکیم بن حزام عقل مند انسان تھے۔ 120 برس کی عمر پائی، جس کا نصف حصہ جاہلیت میں اور نصف اسلام کے سائے میں گزرا۔ معروف صحابی زبیر بن عوام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت خدیجہ کے دادا اسد بن عبد العزیٰ کے گھر کو خانہ کعبہ کا جوڑی دار کہا جاتا تھا۔ وہ خانہ کعبہ سے محض 9 فٹ کے فاصلے پر تھے اور دن کے مختلف اوقات میں دونوں گھر ایک دوسرے کے سائے میں آ جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ ایسے لوگوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ نے پاکیزہ فطرت، نرم دل، شیریں زبان، کشادہ ہاتھ اور اجلے کردار سے نوازا۔ وہ اسلام سے پہلے ہی بتوں اور شرک و بدعت سے نفرت کرتی تھیں اور سچائی کے متلاشیوں میں شامل تھیں۔ ان کی پاک دامنی کی وجہ سے مکہ کے جاہل معاشرے جہاں عورت کی جانور سے زیادہ عزت نہیں تھی، لیکن وہ قریشی خواتین میں سیدہ کہلاتی تھیں۔ انہیں ان کی حاضر جوابی ذہانت کی وجہ سے جیدہ بھی کہا گیا، جبکہ پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے آنے والے آخری نبی کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ عرب میں ان کی آمد کے بارے میں گفتگو معمول کا حصہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان خوشخبریوں میں دلچسپی رکھتی تھیں اور اس نبی کی آمد کی منتظر تھیں۔ ادھر اللہ انہیں اپنی مشیت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کا ایک ذریعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ خواب تھے جنہیں سچ ثابت ہونا تھا۔ ایک خواب میں انہوں نے سورج چاند جیسی زبردست روشنی دیکھی جو ان کے گھر میں داخل ہو کر ان کی آغوش تک پہنچتی ہے، پھر اس سے ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ وہ گھبرا کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، انہیں خواب سنایا تو انہوں نے کہا، مبارک سلامت کا شور مچا دیا اور بولے، جلد تمہارے گھر کو خدا روشنی سے منور کر دے گا، اور یہ روشنی ایک نبی کی ہو سکتی ہے۔ وہ نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور آپ ان پر ایمان لانے والی ہوں گی۔ یہ سن کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، ہوتا بھی کیسے؟ خواب جو حقیقت بننے جا رہا تھا۔ حضرت کے پہلے شوہر ابو یعلا بن زرارہ تھے، مگر وہ 2 بیٹیوں ہندا اور یعلا کے پیدائش کے بعد جلد ہی فوت ہو گئے۔ ان کے بعد نکاح ثانی عتیق ابن اعلیٰ سے ہوا اور ان سے ایک بیٹی ہند پیدا ہوئیں۔ پھر عتیق نے بھی دنیا سے منہ موڑ لیا۔ پھر انہوں نے یتیم بچوں کی تربیت کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لیا اور شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابو جہل کا بھی رشتہ آیا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ کئی معززین کا پیغام نکاح آیا، مگر سیدہ طاہرہ کے لیے رب نے ایک عظیم اعزاز کا انتظام کر رکھا تھا، اس لیے انہوں نے ان رشتوں سے انکار کر دیا۔
یہی وجہ جب ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تو ابو جہل نے جل کر کہا کہ اسے مکے کے یتیم کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا۔ دمشق کی طرف قافلہ تجارت کی روانگی کا مرحلہ تھا۔ سامان تجارت اور اسے لے جانے کے افراد تیار کیے جا رہے تھے۔ 3 ماہ کے سفر کا آغاز تھا۔ گرمیوں اور سردیوں کے اس تجارتی سفر پر ہی اس آبادی کا انحصار تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تجارت کے ایک بڑے حصے کی مالک تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون ہونے کے ناطے خود تو جا نہیں سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے رائج طریقے کے مطابق مکے میں اعلان کروایا جو مال لے کر جائے گا اسے تجارت کے لیے 2 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو بہت سے نوجوان متوجہ ہوئے۔ ان میں سے ایک ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاوضے پر لوگوں کی بکریاں چراتے تھے۔ خواجہ ابو طالب نے کہا، بھتیجے، میرا دل نہیں چاہتا تمہیں خود سے جدا کروں، لیکن یہ قیمتی موقع ہے مالی حالات بہتر کرنے کا اور تجارت میں تجربات حاصل کرنے کا۔ تم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر بات کرو۔ آپ کی پھوپھی اور حضرت خدیجہ کی بھابھی حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب زوجائے عوام بن خویلد بولیں، یہ مناسب نہیں، آپ خود بات کریں۔ خواجہ ابو طالب خود چل پڑے بات کرنے اب بھتیجے کے مستقبل کے لیے، لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ فیصلہ حضور کی زندگی میں انقلاب لانے والا ہے۔ قدرت اپنی حکمت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے تجربات سے گزارنا چاہتی ہے اور ایک باوقار بیوی کا تحفہ دے کر اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھرنا چاہتی ہے۔ خواجہ ابو طالب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کی اور 4 اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو گویا گوہر مقصود ملنے لگا ہے۔ وہ پہلے ہی حضور کی صفات اور عادات مطہرہ کے متعلق صادق امین ہونے کے متعلق سن چکی تھیں۔ فوراً مان گئیں، بلکہ کہا، ابو طالب، آپ نے ایک آسان معاوضے کا مطالبہ کیا، اگر آپ اس سے زیادہ کا سوال کرتے تو میں دے دیتی۔ قبیلہ بنو سعد کی بکریوں کی دیکھ بھال کرنے والا نوجوان جسے کل ساری انسانیت کی رہنمائی کرنا تھی، تاجر بننے جا رہے تھے۔ دمشق کا طویل سفر انہیں درپیش تھا۔ اب قدرت ان کی نئی تربیت کرنا چاہتی تھی۔ انسانوں اور ان کے مزاج کو سمجھنا، روپے پیسے کا حساب و کتاب، لوگوں سے بھاؤ تاؤ، میل جول، مارکیٹ کے حالات کو سمجھ کر درست فیصلہ اور دیانت امانت کو مد نظر رکھنا، کسی طرح کسی کو نقصان پہنچائے بغیر فائدہ حاصل کرنا، کس طرح آپس کے تعلقات کو متاثر کیے بغیر معاملہ کرنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے جانتی تھیں۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاروباری خوبیاں پرکھنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاون بنا کر ساتھ کر دیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی باتیں دیکھیں جو دنیا کے کسی انسان میں نہ دیکھی تھیں۔ میسرہ نے جھوٹے بتوں کی قسمیں کھا کر مال بیچنے والا نستورہ راہب کو دیکھا کہ وہ آپ کو پہچان کر آپ کے قدموں میں گر گیا۔ بادلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتے دیکھا۔ میسرہ کے واپس آ کر ساری تفصیل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شخصیت کی اور زیادہ معترف ہو گئیں۔ انہوں نے یہ باتیں ورقہ بن نوفل کو بتائیں تو وہ چیخ اٹھے۔ اس نے کہا کہ یہ وہی خاتم الرسل ہیں جس کا ذکر توریت اور انجیل میں ہے۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تردد کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی تھی اور وہ اس نتیجہ پر پہنچی کہ یہ ہستی جلد اعزاز اور شرف کی بلندیاں پانے والی ہے۔ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ یہی ان کا جیون ساتھی بن سکتا ہے، ان کے یتیم بچوں کا سرپرست بن سکتا ہے۔ 2 ماہ ہو چکے تھے سفر سے واپسی کے۔ حضرت خدیجہ کو یقین ہو چکا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کی رفاقت سے بڑا اعزاز دنیا و آخرت میں کوئی نہیں۔ ایسے میں انہوں نے دل کی یہ بات اپنی سہیلی نفیسہ سے کر ڈالی۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احساسات فوراً سمجھ گئیں۔ انہوں نے اس معاملے میں مدد کا یقین دلایا۔ ایک دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کی طرف متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معاشی حالات کا ذکر کیا۔ بات یہاں سے شروع ہو کر بڑوں اور بزرگوں تک جاتی ہے۔ دونوں یتیم ہیں، اس لیے دونوں کے خواجہ حضرت ابو طالب اور عمر بن سعد شادی کی بات چیت کرتے ہیں۔ بالآخر خوشیوں کا وہ لمحہ آن پہنچتا ہے، سب کو دعوتیں دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ دائی حلیمہ کو بھی دعوت دی گئی۔ وہ اس شادی سے خوش ہوتی ہیں اور حضرت خدیجہ کی طرف سے 40 بھیڑوں کا تحفہ پاتی ہیں۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی۔ حضرت خدیجہ
रुखसत होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आ जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस और हज़रत खदीजा की उम्र 40 बरस बाहमी मोहब्बत और खुलूस के ऐसे सफ़र का आगाज़ करते हैं जिसको अब कभी ख़त्म नहीं होना। दुनिया के बाद रब की जन्नतों में भी इकट्ठे रहना है। अगरचे उम्रों में बड़ा वासिफ फ़र्क है, लेकिन हज़रत खदीजा ने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी, नफ्सियाती और जज्बाती सतह पर यह फ़र्क महसूस नहीं होने दिया। कुछ दिनों बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के घर मुंतकिल हो जाते हैं। वो अपना सब माल दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देती हैं और अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए वाक़िफ़ कर देती हैं। उन्हें वफ़ाशार बीवियों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम करना अपने हाथ से अच्छा लगता है। अपने अजीज़ अज़जान शोहर की छोटी से छोटी ज़रूरत को भी नज़रअंदाज नहीं करती। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामूली सी तकलीफ़ भी पहुंचाना गवारा नहीं। इस सफ़र में उनके बच्चे भी साथ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हज़रत अली करमुल्लाह वजह और ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुँह बोले बेटे के तौर पर मौजूद हैं और उम्मे ऐमन भी मौजूद हैं। वक्त गुजरता है, काशाना नबुव्वत में फूल खिलते हैं। कासिम, अब्दुल्ला, उम्मे कलसूम, रुकैया, ज़ैनब और फातिमा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी आंखें खोलते हैं और यूं घराना मुकम्मल होता चला जाता है। दोनों कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ख्वाजा अबू तालिब के ग़ुलाम की ज़ुबानी सुनिए। शादी के बाद शफीक चचा अबू तालिब के अपने गुलाम को भेजते हैं, जाओ देख कर आओ कि मेरे भतीजे के साथ क्या सलूक हो रहा है। वापसी पर वो इतने खूबसूरत लफ्ज़ों में मंजर कशी करते हैं कि हज़रत अबू तालिब का दिल खुशियों से भर जाता है। गुलाम कहता है, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में आते देखा तो सारे काम छोड़कर दरवाजे पर उनका इस्तकबाल किया, मोहब्बत से हाथ थाम कर अंदर लाईं और बोलीं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और के लिए ये सब कुछ कभी ना करती, क्योंकि आप ही वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनका इंतज़ार किया जा रहा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुकाम पर पहुँचें तो मुझे अपने दिल से मत भुला दीजिएगा, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिएगा। फ़तहुल बारी। हज़रत सईदा खदीजा के मोहब्बत व उल्फत में डूबे अल्फाज सुनकर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुदा की कसम अगर मैं वही शख्स हूँ तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी आपको न बुलाऊँगा। आपने मेरी खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हज़रत खदीजा की रूहानी बेटियों के लिए कितना प्यारा सबक है कि घर में दाखिल होते हुए शोहर का इस्तकबाल कैसे करना है, कैसे अच्छे जुमलों से उसकी तवज्जो हासिल करनी है, किस तरह हर मौका को छोटी छोटी खुशियों और ताल्लुक़ की मजबूती को ज़रिया बना लेना है। वक्त गुजरा और तारीख़ गवाह है कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आखिरी सांस तक अपनी मोहब्बतों का मरकज़ बनाए रखा। तबरानी मुअज्जम सफ़ा नंबर 23। क्या इन जैसा कोई हो सकता है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौका पर फरमाते हैं, खुदा की कसम इस ज़ात ने मुझे ऐसा कोई मेहरबान अता नहीं किया जैसे हज़रत खदीजा थीं। इन लफ्ज़ों का अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एजाज़ के लिए भला और कौन किस पैराए में इससे ज़्यादा खूबसूरत और मीठी बात कह सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद फरमाते हैं, जब लोगों ने मेरा इनकार किया उन्होंने मुझ पर यकीन किया, जब लोगों ने मुझ पर झूठ बोला उन्होंने मेरी तस्दीक की, जब लोगों ने मुझे महरूम किया उन्होंने अपनी जायदाद से मेरी मदद की, खुदा ने मुझे उनके ज़रिए ही औलाद दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में रुतबुल लिसान थे, उनका एक एक अमल गिनवा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम है। अल्लाह ख़ुद भी ज़ुबान रसालत से इस अजीम खातून का मकाम व मर्तबा क़यामत तक की उम्मत पर कर देना चाहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी वही को सबसे पहले सुना था, सबसे पहले ईमान लाई थी, सबसे पहले वज़ू का तरीका सीखा, सबसे पहले नमाज सीखी, सबसे पहले बाजमात नमाज पढ़ी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बेटे और बेटी की माँ बनी। इन ढेरों एजाज़ात के साथ भला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब क्यों ना होती। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में हज़रत खदीजा की वफ़ादारी इतनी अजीज़ थी कि उनके इंतकाल के बाद भी उनके रिश्तेदारों और सहेलियों का ख्याल फरमाते, उन्हें अपनी बैठने की जगह पर बिठाते, पूछने पर फरमाते, मैं क्यों ना इनसे मोहब्बत करूं,
جن سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا محبت کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی اس پر رشک کرتی تھیں۔ غزوہ بدر کے قیدی مستقبل کے فیصلے کے منتظر تھے۔ ایسے میں ایک تھیلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے۔ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کا فدیہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھیلا کھولتے ہیں، فضا اداس ہو جاتی ہے، تھیلے سے ہار نکلتا ہے جو بڑی چاہتوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی میں ان کے گلے میں ڈالا تھا۔ اپنے گلے سے اتار کر وہی ہار انہوں نے اپنے والد کو بھیجا۔ شوہر کی آزادی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا اگر آپ کی رضا ہو تو قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ بھلا صحابہ کو کیا اعتراض جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹال دیں۔ چنانچہ ابو العاص وہ ہار ہاتھ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان دل میں لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ آج اسی ہار نے ان کو بچا لیا۔ مکہ جاتے ہی زینب کو مدینے روانہ کر دیا، خود بھی کچھ عرصہ بعد اسلام قبول کر لیا۔ اما خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کچھ اس طرح محبت سے بھر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پہلے انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا حضرت مریم جنت کی بہترین خاتون اور حضرت خدیجہ زمین پر بہترین خاتون ہیں۔ صحیح بخاری۔ حضرت خدیجہ دنیا میں اس حال میں رہیں کہ کبھی ان کے شوہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض نہ ہوئے۔ کسی عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل آزاری کا معمولی سا حوالہ بھی موجود نہیں۔ امت کی بیٹیوں کے اس پچھلے 25 سالوں میں کتنا خوبصورت سبق ملتا ہے۔ مکہ سے میلوں دور ویران راستے کا دشوار سفر، 866 میٹر کی مشکل چڑھائی، یہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت تھی جو انہیں خود آمادہ کرتی تھی کہ خود ہی اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا میں جاتیں۔ محبت کرنے والے کئی کئی دن دور چلے جاتے ان کی تلاش میں، مگر وہ خود کو حرف شکایت زبان پر لائے بغیر خود ہی ان کی تلاش میں روانہ ہو جاتیں اور غار حرا چلی جاتیں۔ یوں بھی ہوا کہ غار میں وہ 3 میں سے تیسری تھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ اور اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے اللہ کا سلام بھی دیا۔ کیا شرف ہے، کبھی کبھی آپ پہاڑ کے دامن میں بھی رات گزارتیں۔ اسی جگہ پر مسجد عجاب بنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا چلے جاتے اور یہ گھر لوٹ جاتی۔ اللہ اپنے بندے کو وحی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے جبرائیل کی آواز سنی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مضبوط اور طاقتور اعصاب کی مالکہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمایا خدا کی قسم بے چینی ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم خدا سے پناہ طلب کرتے ہیں، کیا خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ سکتا ہے جبکہ آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اہل و عیال کا خیال رکھتے ہیں، اپنے فرائض کو ادا کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں؟ غور کریں کیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو نیکیاں یاد دلائیں، کیسے ان کو حوصلہ دیا۔ ایسی حالت میں خواتین پریشان ہو کر خود ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوط لفظوں میں امید دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں تو کیا، ان کی وفات کے کافی عرصہ گزر جانے کے باوجود شادی نہ کی۔ بعد میں ان کو ہمیشہ عزت و احترام سے یاد کرتے کہ دیگر ازواج مطہرات ان پر رشک کرتی۔ اس پاکیزہ گھرانے کے دن یوں ہی بسر ہو رہے تھے، پرسکون گھر، محبت کرنے والی بیوی، مالی خوشحالی اور پیارے بچے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ سسکتی انسانیت اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے دشمن کی مرضی چلتی دیکھ کر خانہ کعبہ کے اندر برہنہ طواف وغیرہ وغیرہ سکون نہ ملتا تو ویرانے میں نکل جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ابدی سچائی کی تلاش میں تھے۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ ایک دن خواب دیکھا، چھت کی لکڑی ہٹی، راستہ بنا، چاندی کی سیڑھی نصب کی گئی اور اس سے 2 آدمی اترے اور دونوں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف میں بیٹھ گئے۔ ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں ہاتھ ڈال کر دل باہر نکال لیا اور کہا
اس بھلے آدمی کا دل کتنا اچھا ہے۔ پھر قلب مبارک کو صاف کیا اور دوبارہ ڈال دیا اور چلے گئے۔ آنکھ کھلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیا۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انتظار تھا۔ رمضان کی ساعتوں میں وہ نصیب ہو ہی گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان اور زمین کے درمیان راستے کا ذریعہ بنائے جانے کا پروانہ لے کر غار حرا سے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے کمبل اوڑھا دو۔ اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر معمولی طور پر زیادہ دنوں بعد لوٹے تھے اور اتنے پریشان تھے جتنا پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ شوہر کی پریشانی میں وفاشار بیوی ہمیشہ کی طرح حوصلے کا پہاڑ بن گئیں اور آنے والی امت کی ہر بیٹی کے لیے یہ پیغام دے گئیں کہ شوہر کو زندگی کے اس مشکل مرحلوں میں محبت، خلوص کے جذبات اور جملوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے توجہ اور پیار چاہیے ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر خود حوصلہ نہیں کھو دینا چاہیے بلکہ شوہر کا سہارا بننا ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے رودات سننے کے بعد فرمایا کہ بالکل نہ ڈریں، اللہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے آپ کو نقصان ہو۔ یہ تو خوف کا نہیں خوشی کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری ہو، مستقل مزاج اور ثابت قدم رہیے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس قوم کے نبی ہیں۔ آپ فوراً ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، سارا واقعہ سنایا۔ ہر لفظ گویا ورقہ کی ساعتوں پہ بجلی بن کر گرتا چلا گیا۔ فوراً سنبھل کر اٹھے اور بیٹھ گئے۔ مقدس، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے مقام پر سرفراز ہو گئے ہیں۔ ورقہ کو یقین نہیں آ رہا تھا جس کے لیے کائنات کی ہر چیز چشم برا تھی، جس نے دنیا کا رخ موڑ دیا ہے، آج اتنے قریب سے نمودار ہو رہا ہے۔ ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے درخواست کی کہ مجھ بوڑھے کو اس ہستی کے قدم بوسی کے لیے لے چلو، میں بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں، اس کی پیشانی چوم کر اپنے ہونٹوں کو سیراب کروں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ پہنچے اور بولے کاش میں اس دن کو دیکھنے کے لیے زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نکال دے گی، میں آپ کی مدد کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کیونکہ آج تک کوئی ایسا نہیں جو اس سچائی کے ساتھ آیا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اور اسے اس کے وطن سے نہ نکالا گیا ہو۔ صحیح بخاری۔ وقت رخصت آن پہنچا۔ وہ انتہائی شدید تاریک رات تھی۔ شہر سے باہر ایک اجاڑ بنجر زمین پر خیمے لگے ہوئے تھے۔ کچھ پریشان حال روتے سسکتے بچے، کمزور اور غذائی قلت کا شکار بوڑھے اور چند عورتیں وہاں موجود تھیں۔ متعدی امراض اس پریشان حال بستی میں پھیل رہے تھے۔ آئے دن کسی نہ کسی کی جان لے لیتے یہ لوگ۔ چمڑے کے ٹکڑے، درختوں کے پتوں اور چھال ابال کر کھانے پر مجبور تھے۔ اس عارضی خیمہ بستی کی طرف آنے والے سارے ہی راستوں کو بند کر کے ان مظلوموں کو محصور کر دیا گیا تھا۔ راتوں کو اٹھتی بوڑھوں اور بچوں کی آہ و بکا قریبی آبادیوں میں رہنے والے سنگ دل انسانوں کے دل نرم کرنے کے بجائے ان کی تفریح تباہ بنتی تھی۔ ان لوگوں نے ابھی 3 دن پہلے ایک بزرگ کا جنازہ اٹھایا۔ آج ان کے معزز ترین شخص کی بیوی درد سے کرا رہی تھی۔ ان سب کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ یہ عظیم بیوی کوئی اور نہیں، ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ ان کے شوہر مالک کائنات کے محبوب ترین انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور مظلوموں کی یہ عارضی بستی شیب ابی طالب تھی۔ گھاٹی میں اس رات دور آسمان پر ٹمٹماتے اداس تاروں نے یہ منظر دیکھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قراری سے اٹھ کر خیمے سے باہر تشریف لے آئے ہیں۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ ابھی کچھ دن پہلے اپنے غم گزار چچا کو قسم پرسی کے عالم دنیا سے رخصت ہوتے دیکھ چکے تھے۔ اب دن رات کا ساتھی ساتھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ پھر خیمے کی طرف پلٹے اور پردہ اٹھا کر اپنی زوجہ پر محبت بھری نظر ڈالتے ہیں۔ وہ تکلیف سے کرا رہی ہیں۔ دل دہلا دینے والے منظر ہیں۔ بے گھری، بیماری کی شدت، ساری مصیبتیں ایک ساتھ ٹوٹ پڑی ہیں۔ کہاں مکہ کی امیر ترین عورت، کہاں یہ فاقہ۔ ایسے میں اپنے شوہر سے دور جانے کا غم۔ وہ آنکھیں کھولتی مہربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان محبت سے دیکھتا ہوا پاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے قریب آئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو نے یہ میری وجہ سے برداشت کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احسان میں ڈوبی آواز کانوں میں پڑتی ہے۔ اس انتہائی تکلیف دہ لمحہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شریک حیات کو دلاسا دیتے ہیں، یہ نہ بھولو یہ دکھ تکلیف کے بدلے اللہ نے نیک صلہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میرے نبی کی محبوب بیوی اور سب مومنین کی ماں اماں خدیجہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیتی ہیں، فضا سوگوار ہو جاتی ہے۔ یہ ہستی 65 برس کی عمر میں 25 برس میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں خوشیاں بکھیر کر دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ دل اور بوجھل دل کے ساتھ اپنی دنیا و آخرت کی رفیقہ کو قبرستان لے جاتے ہیں، انہیں مٹی کے سپرد کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے زمین ہموار کرتے ہیں اور دعاؤں سے رخصت کرتے ہیں، اور اسی سال کو عام الحزن کا نام دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امت کی بیٹیوں کے نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام۔ نمبر 1، دینی زندگی کی جدوجہد، مشکلات، روزمرہ کے مسائل کا مسکراتے چہرے کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ نمبر 2، مقصد زندگی کے لیے سب کچھ نچھاور کر دینا، مال، دولت، خوشیاں، سب کچھ دین کی اشاعت و تحفظ کے لیے قربان کرنا۔ نمبر 3، شوہر کے لیے مخلصانہ فکر مندی، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال، خوشگوار استقبال، اور پریشانی اور دکھ میں اپنی باتوں اور کاموں میں اس پر بوجھ بڑھانے کے بجائے اپنی مضبوطی کے ساتھ حوصلہ دینا، امید دلانا، شوہر کے مشن کو اپنا مشن سمجھنا، اس کی پریشانی کا سدباب کرنا، شوہر کی جذباتی اور نفسیاتی ضرورتوں کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھنا اور ہر ممکن کوشش کرنا کہ شوہر کو بہرحال راحت پہنچے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمر کے بڑے فرق کے باوجود اتنی خوبصورتی سے ازدواجی زندگی گزاری کہ ایک تلخی بھی پیدا نہ ہوئی۔ نمبر 4، مشکل اور خراب حالات میں بھی اولاد کی تربیت کا خیال کرنا۔ نمبر 5، مشکل سے صدمے سہنا اور ان کو اللہ کی رضا سمجھنا۔ حضرت خدیجہ نے 2 بیٹوں کی وفات اور بیٹیوں کی طلاق جیسے بڑے دکھ سہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان نہیں کیا۔ نمبر 6، بدترین جاہل معاشرے میں وقار اور کردار کی مضبوطی کے ساتھ اس طرح رہنا کہ ایک بات بھی ان کی طرف منسوب نہ ہونے پائے۔ نمبر 7، ذہانت کے ساتھ نرم زبان کے ساتھ دین کا کام کرنا۔ نمبر 8، عورت انتہائی غیر محفوظ معاشرے میں بھی کامیاب طریقے سے افراد تیار کر کے کام لے سکتی ہے اور ٹھیک فیصلے کر سکتی ہے۔ بیوہ ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ مظلوم بنی نہ کمزور، انہوں نے اپنی غیر معمولی مردم شناسی کی صلاحیت سے تجارتی امور کے لیے ٹھیک لوگوں کا انتخاب کیا۔ نمبر 9، معاملات کیسے بھی ہوں مختلف طریقوں اور راستوں سے حل کیے جائیں اور اپنے گرد ایسے دوست جمع کیے جائیں جو مخلص بھی ہوں اور ضرورت پڑنے پر جائز اور درست عملی مدد کے لیے تیار بھی ہوں۔ حضرت خدیجہ کی شادی میں ان کی سہیلی اور بزرگوں کا کردار اس پر گواہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس زندگی کا کچھ حصہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔